بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادات مسلمانوں پر لازم کیے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جس طرح کہ حج کی عبادت ہے اور اسی طرح قربانی کی بھی عبادت ہے اور دیگر بھی احکامات ہیں، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے متعلق ایک تو فضیلت یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیرات تشریق ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے اور خواتین بھی نماز کے بعد اسے آہستہ آواز سے پڑھے۔ مرد باجماعت نماز پڑھے یا تنہا نماز پڑھے، اس پر فرض نماز پڑھنے کے بعد اسے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ان ایام میں عبادت کی بھی اہم فضیلت ہے۔ عید کا دن یقیناً اس میں قربانی کی عبادت اور دیگر بھی احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدایات کی روشنی میں امت مسلمہ کو عید کی رات عبادت کرنے کی تاکید فرمائی اور صبح سویرے اٹھنے کا حکم دیا تاکہ بروقت انسان فجر کی نماز پڑھ سکے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کی تیاری کے لیے وہ جا سکے۔ تو جس کو خوشبو میسر ہے، پاک صاف نئے کپڑے میسر ہے تو وہ پہن لے، اور اس کے علاوہ مسواک کا اہتمام، غسل کا اہتمام اور سویرے عیدگاہ کی طرف چلنا اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، ایک راستے سے جانا اور واپسی پہ آتے ہوئے دوسرے راستے سے آنا، اور اس کے بعد نماز میں شریک ہونا، خطبہ سننا اور واپسی پہ آتے ہوئے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یا کوئی اور اگر قربانی کر رہا ہو اس کے پاس کھڑا رہنا، اور اسی طرح اپنے ہی قربانی سے کھانا، کیونکہ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عید نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اور اپنی ہی قربانی سے کھانے کا آغاز کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی عمل ہے اس کا نصاب جو بندہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی مالیت کا مالک ہو انہی 3 دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رقم، یہ مالیت اس کی ضرورت سے زاہد ہو۔ مثلاً اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گھر بھی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور پلاٹ بھی ہے، یا اس کا کاروبار تجارت بھی ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہیں، ضرورت سے زائد سواری ہے، غرض مال تجارت ہو یا تجارت کے مال نہ ہو، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں کیا ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے۔ غالباً آج کل 1,27,28,000 بنتے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ مالیت ہے انہی 3 دنوں میں اور وہ مقروض بھی نہیں ہے اتنا کہ جس سے یہ مالیت مائنس ہو سکے، تو اس پر
قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے متعلق یہ ذہن میں رہے کہ گھر کے صرف ایک فرد پر قربانی نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر اس فرد پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جس طرح کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے جو صاحب نصاب مقرر ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو گھر کا ہر فرد جو صاحب نصاب ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گھر کا کوئی سربراہ قربانی کرتا ہے تو باقی اس گھر میں اس کے بہن ہوتے ہیں، بھائی یا بیوی یا دیگر مرد و خواتین جو وہاں رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں، ان کی اپنی تجارت یا ان کے اپنے پاس ضرورت سے زائد اتنی مالیت ہوتی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اسے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کی جانور اونٹ، گائے، بھینس، بیل، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور بکری، بھیڑ، دمبا، اس میں ایک فرد اسے قربانی کر سکتا ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، اس کا عمر 1 سال ہونا لازمی ہے، اور اسی طرح گائے یا بیل یا بھینس، اس کا 2 سال مکمل ہونا لازمی ہے۔ اونٹ کے لیے یہ ہے کہ 5 سال اس کی مکمل ہو تو پھر وہ قربانی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں بہتر یہ ہے کہ جس کو خود ذبح کرنا آتا ہے تو وہ خود ذبح کرے، جس کو خود ذبح نہیں کرنا آتا تو وہ کسی اور سے بھی ذبح اسے کروا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ قربانی کے قریب بھی نہ ہو، لیکن نیت وہ خود کرے اور اس کا اسے علم ہو کہ میری طرف سے فلان جگہ میں قربانی کی جا رہی ہے، تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کے لیے یہی 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ہے، 12 ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے 12ویں تاریخ کے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دن افضل ہے، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن۔ ان دنوں کے راتوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر دن میں کیا جائے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ قربانی کے گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اور تیسرا حصہ فقراء مساکین کے لیے رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے لیے سارا گوشت رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے، اور اس میں انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے، اور وہ کس نیت کے ساتھ اس عظیم عبادت کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا اور بہتر موٹا تازہ قربانی کوشش کرے، کیونکہ جو عیبدار جانور ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی کوئی اندھا ہو، یا اس کے تمام دانت گر گئے ہوں، اس کے کان کٹے ہوں، اور سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو، پیر ٹوٹے ہوں، اور اسی طرح اتنی لاغر اور کمزور ہو کہ وہ چل پھر نہ سکے، تو اس طرح کے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صحیح سالم صحت مند جانور حلال کی جا سکتی ہے، اور اس کی قربانی درست بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل قربانی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کو ہر قربانی کے بال کے بدلے نیکی ملتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ بھیڑ یا دمبا ہو تو اسی حساب سے اس کے جو اون ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اس حساب سے قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی قربانی خون آلود ہو کر اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کے پہلے قطرے گرنے سے پہلے ہی
وہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کا مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص قربانی کا استطاعت رکھتا بھی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص قربانی کے باوجود، استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی اور ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اگر استطاعت رکھتے ہیں تو قربانی کریں اور بہتر انداز میں اس کا اہتمام کریں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ عموماً لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن اس کی جو غلاظتیں ہیں، جو گندگی ہے، وہ گلیوں میں، محلوں میں اور بازاروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ صفائی اور جو اسلام کی طرف سے پاکی کا حکم دیا گیا ہے، اس کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے بازاروں کو ہم صاف ستھرا رکھ کے اس عظیم قربانی کو، عبادت کو اس انداز سے کریں کہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی گندگی سے کسی کو اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور آج کل لوگ اس عظیم عبادت قربانی پر اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لیبرل یا سیکولر خیالات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان پیسوں سے یتیم خانے یا دیگر غرباء اور فقیروں کو دیا جائے تو ان کا بھلا ہو۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص قربانی کی عبادت کو پورا کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کی آغاز آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قربانی کو مسلسل فرمایا اور کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ضروری عمل ہے اور ایک ضروری عبادت ہے، تو امت مسلمہ اسے عبادت سمجھ کر کے ادا کرتا ہے، اور یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ معاشی اعتبار سے لوگوں کو معاشی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، چاہے بکری بیچنے والا ہو، خریدنے والا ہو، چارہ لانے والا ہو، یا اسی طرح اس کے کھال سے جو تجارت یا جو چمڑے بنتے ہیں، جو ضرورت کے سامان بنتے ہیں۔ تو غرض ایک تفصیلی اس پہ بحث اور بات چیت ہو سکتی ہے کہ معاشی طور پر ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہے، اگرچہ ہم بنیادی طور پر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر اسے ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس اخلاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک عملی شکل ہے اس عبادت کی، اس لیے اس کا متبادل نہ قبول ہوتا ہے نہ اسے عبادت کہا جا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس قربانی کے بجائے آپ پیسے کسی کو صدقہ دیں۔ وہی قربانی کرنے والا بندہ عام طور پر صدقات بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رفاعی اداروں میں بھی تعاون کرتا ہے، لیکن ایک دن سال میں آتا ہے تو وہ اس میں قربانی کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے لوگوں کو دو چیزوں کا عموماً سامنا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے قربانی کی اور کتنے کی لی یا نہیں کی، کس طرح کا جانور ہے۔ تو عام طور پر لوگ اس شرم و حیا میں کوشش یہ کرتے ہیں، قرضے لے کر قربانی کرتے ہیں، بڑی سے بڑی جانور لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں طعنہ نہ دیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی جانور جو صحیح سالم ہوں قربان کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر دکھاوا کا شبہ ہو، اس میں ریاکاری ہو، اس میں نام و نمود ہو، تو وہ اجر و ثواب کا جو انسان مستحق بنتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرفہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشے۔
اور عید کے دن جو مستحب اور مسنون اعمال ہیں یا قربانی کی جو عبادت ہے، نماز جو ہم عید کی پڑھتے ہیں، ان کو ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔